عقیدہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسول بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، انبیاء رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نائب رسول پہلا نمبر صدیق کا، اور یہ وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بھی مقبول، صحابہ میں بھی مقبول ہے، اور 1400 سال سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ ہر سال، ہر دن، ہر مہینے، یوں سمجھے ہر سانس مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر کو عطا کیا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اب اس کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الصواعق والمحرقہ کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ روایت کرنے والی ایک ہستی نہیں، کئی ہستیاں ہیں۔ آل رسول سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات اپنے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات اپنے والد خود امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے والد خود مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی۔ اب اس بات کو لکھنے والے، نقل کرنے والے، سننے والے کتنی جید ہستیاں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، جو امت میں سب سے افضل والا ہے، جو گھرانہ ہی حضور کا ہے۔ حضور کے اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو کمال دیا ہے، سب سے افضل والا بنایا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب اس میں فاروق اعظم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ اب ادب یہ ہے کہ جب بڑا چل رہا ہو تو پھر چھوٹوں کو پیچھے چلنا چاہیے، ٹھیک؟ ہاں، اگر آپ میزبان ہیں اور کوئی مہمان آیا ہے، اب وہ مہمان اگرچہ بڑی ہستی ہے، لیکن اب ادب یہ ہے کہ میزبان آگے چلے تاکہ مہمان کو راستہ دکھائے۔ اب یہ بے ادبی نہیں ہے، اور اگر پتہ ہو تو پھر ادب یہ ہے کہ بڑا آگے ہو، چھوٹا پیچھے۔ اب یہاں کون چل رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر افضل کون ہو سکتا ہے؟ اب سارے صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن حضور کے پیچھے۔ اب ایک صحابی ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے 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 اپنے آپ کو حضور کے قریب کر لیتے۔ اب یہ نہیں سوچیں گے کہ بے ادبی کر رہے تھے معاذ اللہ، نہیں، صحابہ سے بے ادبی کا ہونا یعنی سمجھیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا، اور صحابہ نے جس طرح نبی سے محبت کی، نبی کا ادب کیا، نبی کا احترام کیا، ایسا ادب، ایسی محبت، ایسا احترام قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا ایمان یاد رکھیں، ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ ایمان ایسے لاؤ میرے محبوب پر جس طرح میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب پر ایمان لائے، تبھی کامیابی ملے گی۔ میرے محبوب سے محبت ایسی کرو جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے کی، میرے محبوب کا ادب ایسے کرو جیسے میرے محبوب کے صحابہ نے ادب کیا۔ اب یہاں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے حضور کے قریب آ جاتے، یوں برابری میں چلتے، کیوں؟ برکت دینے کے، چلتے چلتے میرا جسم حضور کے ساتھ ٹچ ہو جائے، چلتے چلتے میرا ہاتھ سرکار کے مبارک جسم سے لگ جائے،
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک ہاتھ مجھے ٹچ ہو جائے. یہ طلب لے کر ابو درداء رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے سرکار کے ساتھ ہو جاتے. اور صحابہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکڑ کر پیچھے کرتے ہیں. پھر ہی آگے بڑھتے, پھر صحابہ اس کو پیچھے کر لیتے, پھر ہی آگے بڑھتے, حضور کے قریب آ جاتے, برابری میں چلتے. اب صحابہ ان کو پیچھے سے پکڑ کر پھر پیچھے کرتے. اب بات تو نہیں کر سکتے تھے, سرکار کے ساتھ چل رہے, لیکن مقصد کیا تھا کہ حضور کے برابر نہیں چل, حضور کے برابر بھی ہے ہی نہیں. ادب ہے, محبت ہے, پیچھے پیچھے چل. اگر وہ صحابی بھی برابری میں کیوں چل رہے ہیں؟ حضور سے محبت, ان کا بھی ادب تھا, ان کا بھی پیار تھا, اپنی اپنی محبت کے تقاضے ہوتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے حضور کے قریب آ گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بالکل ساتھ ساتھ برابر چل رہے ہیں. اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوچنے والی بات, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو صحابہ نے ان کو پیچھے کیا. ٹھیک, اور کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی. لیکن اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے حضور کے برابر قریب آ گئے اور سارا راستہ حضور کے قریب ہو کر چلے. ایک صحابی نے بھی آپ کو پیچھے نہیں کیا. اس سے عقیدہ میرا یہ عمل کر کے صحابہ بتا رہے. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے صحابہ کا عقیدہ تھا صدیق اکبر افضل ہے, اور ایک یہ کہ یہ عمل کر کے صحابہ نے پیغام دیا کہ ہم میں اگر کوئی افضل وعدہ ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے. اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ صدیق اکبر حضور کے قریب چل رہے ہیں اور کوئی صحابی ان کو پیچھے نہیں کر رہا, انہوں نے کہا اب تو موقع اچھا ہے, اب یہ بھی پیچھے سے آگے بڑھے اور صدیق اکبر کے ساتھ ہوئے. اب یعنی ایک طرف سرکار, پھر صدیق اکبر, پھر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صحابہ نے انہیں پیچھے نہیں کیا. کیوں؟ بس صدیق اکبر چل رہے ہیں تو ہم نے صدیق اکبر کو پیچھے نہیں کیا, تو اب یہ بھی چل رہے ساتھ, اب ان کو ہم پیچھے کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے, ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے کہ بھائی جب یہ سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ ان کو پیچھے نہیں کر رہے تو میں چلوں گا تو اس لیے کیا آگے, میں بھی حضور کی برکت دینے کے لیے کر رہا ہوں. اب صدیق اکبر حضور کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ بھی تو حضور سے برکت لے رہے ہیں, تو میں بھی تو وہی محبت, وہی تمنا, وہی طلب لے کر چل رہا ہوں کہ کسی طرح میرے آقا کا مبارک ہاتھ مجھے چھو جائے. تو اب صحابہ نے ان کو نہیں پیچھے کیا, اب نہیں روکا صحابہ نے, مگر قربان صدیق اکبر آپ کی قسمت پر. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اگرچہ مڑ کے نہیں دیکھ رہے پیچھے کیا ہو رہا ہے, مگر حضور سب جانتے ہیں, سب دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ چلنے والے یہ بھی میری محبت میں چل رہے ہیں, اور ان کو پیچھے کرنے والے وہ بھی میری محبت میں چل رہے ہیں, میرے پیچھے چلنے والے وہ بھی میرے محبت میں چل رہے ہیں. اب جب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی نے پیچھے نہیں کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے کان پہ رکھا اور سرکار نے کان سے پکڑ کر فرمایا ابو درداء پیچھے چل. صحابہ نے نہیں روکا مگر امام الانبیاء نے روکا. کیوں؟ اگر حضور نہ روکتے تو پھر بد مذہب بد عقیدہ اس کو بھی عقیدہ بناتے, پھر وہ بھی عقیدہ کرتے کہ دیکھو یہاں صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں تو آپ کہتے ہو صدیق اکبر افضل ہے, مگر صدیق اکبر کے ساتھ ابو درداء بھی تو چل رہے ہیں, تو پھر ابو درداء بھی صدیق کے برابر ہو گئے. پھر شیطان یہ عقیدہ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, میرے آقا قیامت تک کے آنے والے حالات کی خبریں جانتے ہیں, جانتے ہیں میری امت میں فتنے آئیں گے, فساد آئیں گے, عقیدے گندے گڑے جائیں گے, ایمان بچانا مشکل ہو گیا, مگر دین وہ دے کر گئے کہ اگر امتی حقیقی معنوں میں اس دین مصطفیٰ پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کبھی بھی شیطان اور بد مذہب اسے گمراہ نہیں کر سکتا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر ابو درداء رضی اللہ عنہ کو خود پیچھے کیا. اب جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا ابا درداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منه.
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو درداء کیا تم جانتے ہو تم کس کے برابر چل رہے ہو؟ یہ تو میرے برابر چل رہے ہیں کیونکہ میرے بعد یہی تو افضل ہے، یہی تو آنے والی امت کو پیغام دینا تھا، اور صحابہ نے اسی وجہ سے صدیق اکبر کو پیچھے نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا، ایمان یہی تھا کہ حضور کے بعد افضل اعلیٰ ہستی یہی ہے۔ مگر جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو درداء کس کے آگے چل رہے ہو؟ اب ظاہر بندہ جب چلے گا تو کبھی پیچھے ہوگا، کبھی آگے بڑھ جائے گا، کبھی تیز قدم اٹھایا تو آگے نکل گیا، اب کبھی ایسا قدم رکھا تو پیچھے ہو گیا، چلنے میں یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کبھی تیز چلتے تو صدیق اکبر سے تھوڑا بڑھ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ میرے صدیق سے چلنے میں کوئی آگے بڑھے، یہی تو عقیدہ دینا تھا امت کو۔ تو فرمایا یا ابا درداء انت تمشی، تم چل رہے ہو اس شخص کے آگے، کہ فرمایا جس سے افضل کائنات میں انبیاء رسولوں کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، میری امت میں سب سے افضل والا ہستی صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ابو درداء کائنات میں کبھی بھی سورج ایسے مرد پر طلوع نہیں ہوا جو مرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے افضل والا ہو۔ اگر ساری کائنات میں انبیاء رسولوں کے بعد افضل والا ہستی جس پر سورج طلوع ہوا ہے، فرمایا اگر کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کو یہی پسند ہے کہ میرے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا جائے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکہ ہے۔ لہذا